ہماری پارٹی عام لوگوں کو لیڈر بنانا چاہتی ہے. عام لوگ لیڈر نہیں بن سکتے ان پارٹیز میں جہاں امیر لوگ پارٹیاں چلاتے ہیں. پاکستان میں پرابلم صرف ایک ہی ہے کہ تھوڑے سے امیر ہیں جنہوں نے پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ غریب ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے, جن کے پاس مہینے میں 10,000 15,000 روپیہ کمانے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. سندھ میں اتنی بے روزگاری ہے, لوگوں کے پاس کام ہی نہیں ہے. کام ہوگا تو پیسے کمائیں گے, اور جو کام کرتے ہیں مشکل سے 10-12 ہزار روپیہ بھی نہیں کما سکتے. ابھی ایک ہمارے دوست ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں, میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی کیا تنخواہ ہے, انہوں نے کہا 15,000 روپیہ. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 500 روپیہ ایک دن کا. عمران خان کے پاس 2 کتے ہیں, بڑے بڑے کتے ہیں. عمران خان ان کتوں کے ساتھ شام کو کھیلتے ہیں. وہ کتے جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ وہ بھی کھیلتے ہیں, عمران خان کے ان کتوں کے ساتھ. ان کتوں کا جو خرچہ ہے نا مہینے کا وہ 50,000 سے اوپر ہے ایک کتے کا. اور یہاں پہ سندھ میں ایک آدمی کتنے پیسے بنا رہا ہے؟ 10,000 8,000 15,000. وہ کتے جو ہیں وہ انسانوں سے بہتر ہیں کیونکہ وہ امیروں کے کتے ہیں, کیونکہ وہ حکمرانوں کے کتے ہیں. ہماری قوم کو انہوں نے جانور سمجھ لیا ہے. یہ سب فراڈیاں ہیں. یہ جو خورشید شاہ ہے یہاں پہ سکر میں, یہ بھی بہت بڑے فراڈی ہیں. پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں سندھ میں جنہوں نے حکومت کی ہے, ان کے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنی جائیدادیں ہیں, اتنے گھر ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور یہ عیاشی کر رہے ہیں. اور سندھ کا حال دیکھیں آپ, اس سندھ میں میں نے کہا کسی کے پاس کام تک نہیں ہے. تو سندھ کو برابری چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ برابری پارٹی زندہ باد, برابری پارٹی زندہ باد, نواز صاحب زندہ باد, نواز صاحب زندہ باد. برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, لیکن اس کا مطلب اصل میں پتہ کیا ہے, آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ مطلب جو ہے اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پارٹی آج تک پاکستان میں نہیں بنی. 75 سال ہو گئے ہیں یہ پارٹی نہیں بنی جو بننی چاہیے تھی, کبھی نہیں بنی آج تک. بھٹو صاحب نے بھی یہ پارٹی نہیں بنائی. ذوالفقار علی بھٹو نے غریبوں کے لیے تھوڑا بہت کچھ کیا بھی, ہم مانتے ہیں, لیکن وہ خود جاگیردار تھے, بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے. آج بھی ان کی فیملی کے پاس بہت جاگیریں ہیں. جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے سندھ میں جن کو چیف منسٹر لگایا ان کا نام تھا غلام مصطفیٰ جتوئی, اور وہ بھی جاگیردار تھے. پھر انہوں نے پنجاب میں جس کو چیف منسٹر لگایا وزیر اعلیٰ, وہ بھی جاگیردار تھے, ان کا نام تھا غلام مصطفیٰ کھر. تو اس کا مطلب ہے کہ غریبوں کی بات تو کی جا رہی تھی لیکن کر جاگیردار رہے تھے, غریب خود نہیں کر رہے تھے اپنی بات. ان کو اپنی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو کہا جاتا تھا ہم بتاتے ہیں تمہیں کیا چاہیے. غریب کہتا تھا مجھے تو یہ چاہیے, وہ کہتے تھے نہیں تمہیں وہ چاہیے. اب مجھے بتائیں جس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اسی نے بتانا ہوتا ہے یا کسی اور نے بتانا ہوتا ہے؟ وہی بتاتا ہے جس کو چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تو آپ کو نہیں دیتے جو آپ کو چاہیے ہو. ہم فہرست بناتے ہیں سب لوگوں کو, پاکستان کے شہریوں کو 3 وقت کا اچھا کھانا, جو بھی وہ کھانا چاہیں جتنا مرضی مہنگا ہو, وہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کے خیال میں نہیں چاہیے. تمام پاکستانیوں کو جو ان کا دل کرے ویسا کپڑا وہ پہن سکے, یہ سب کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے. کیسے سنگ دل اور ظالم لوگ ہیں. مطلب آپ کو چاہیے اور یہ آپ کو کہہ رہے کہ نہیں چاہیے. آپ آج بتاؤ آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پھر آپ کو ہر ایک کو ایک اچھا گھر چاہیے جو آپ کا اپنا ہو, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ زور سے بتاؤ. ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے. کیا کریں ہم؟ پھر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اس گھر کے اندر جو بجلی کا بل ہے وہ کہاں کوئی آتا ہے, آتا ہی نہیں بجلی کا بل, گیس کا بل ہی نہیں آتا. ان کو ایسے لگتا ہے, آپ کو پتا ہے
ان کو لگتا ہے یہ کوئی خوابوں کی باتیں ہیں، ایسی بل کو نہیں آتا. بل آتا کہ نہیں آتا؟ ان کا خیال ہے نہیں آتا. کیسے جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں. اچھا، آپ سب کو اچھے اسکولوں میں، اچھے کالجوں میں، اچھی یونیورسٹیوں میں تعلیم چاہیے یا نہیں چاہیے آپ کے بچوں کو؟ ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے. کیا کریں؟ لیکن جو آپ کے حکمران ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ چاہیے تو آپ کو ملتی نا، تو ان کو لگتا نہیں چاہیے. اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا. دیکھو میں نے جتنی چیزیں بتائی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں مل رہا. تمام لوگوں کو پاکستان کے جب بیمار ہو جائے تو دوائی یا آپریشن یا علاج جتنا مرضی مہنگا ہو وہ فری، مفت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے. اچھا، یہ ان کون ہے جن کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے؟ عمران خان ہے، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلال بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف، جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، خورشید شاہ. ان کا خیال ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. اب میں پھر پوچھتا ہوں، آپ کو چاہیے یہ سب چیزیں کہ نہیں چاہیے؟ تو لیتے کیوں نہیں ہو ان سے؟ لے گو کہ نہیں لوگے؟ برابری پارٹی اس لیے بنی ہے، برابری پارٹی اس لیے بنی ہے کہ یہ سب چیزیں جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو چاہیے لیکن ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے، وہ ہم آپ کو لے کے دیں گے اور آپ خود لیں گے اپنے ہاتھ سے. اسی بات میں برابری پارٹی، برابری پارٹی. تو جب برابری پارٹی ہم کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی پارٹی ہے تو اس کا ایک لازمی ایک مطلب ایک اور بھی بنتا ہے کہ ہم خاص لوگوں کی پارٹی نہیں ہیں. کیا بنتا ہے مطلب؟ ہم اگر عام لوگوں کی پارٹی ہے تو ہم خاص لوگوں کی پارٹی. وہ خاص لوگ کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں، یاد کر لینا. آج یہ ووٹ مانگنے آئیں گے، ان کو بھگا دینا. جاگیردار ووٹ دینا ان کو، کیونکہ یہ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. سرمایہ دار ووٹ دو گے ان کو بھگا دینا یہاں سے، پورے پاکستان سے بھگا دینا. پہلے واپس جاؤ، چلو گھر جاؤ. مافیاز، بدماش جو ہوتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. ان کو ووٹ دینا آپ نے، آئندہ دو گے. قبائلی سردار، قبائلی سردار، بہت سے قبیلے ان کے سردار، بلوچستان، سندھ، پختونخوا، پنجاب سردار. آپ سرداروں کو ووٹ دو گے کیونکہ یہ بھی وہی ہے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. کتنے جاہل، کتنے بے وقوف، کتنے ظالم، کتنے، میں لفظ کو اس برا استعمال نہیں کرنا چاہتا، بہت برے لوگ ہیں، بہت برے لوگ. عیاشی کرتے ہیں، بڑے بڑے گھر، جگیریں، بڑے بڑی جدادیں، لیکن آپ لوگوں کا کچھ نہیں کرنا کیونکہ آپ کو تو چاہیے کچھ نہیں. اب ایک اور چیز میں آ رہا ہوں، برا نہیں ماننا. ایک ہوتا ہے پیر، پیر اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ پیر ہوتا ہے جو سیاست میں آتا ہے اور سیاست میں آ کے پھر وہ بھی سیاست دانوں کے ساتھ نہیں جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیاسی پیر. کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ووٹ مانگے تو نہیں دینا، یہ انہی کا ساتھی ہے. شاہ محمود قریشی کو ووٹ نہیں دینا، دو گے؟ تو یہ سارے جو لوگ ہیں نا، برابری پارٹی ان کی پارٹی نہیں ہے. کبھی کسی پارٹی کو ہمت ہوئی ہے پاکستان میں یہ کہنے کی کہ ہم ان لوگوں کی پارٹی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی پارٹی ہے؟ کسی نے کہا آج تک؟
ان کی ہمت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈر جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو تو پیسہ بنانا ہے. یہ تو خود جگیروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی. عمران خان فراڈیے 300 کنال میں رہتے ہیں. کتنے؟ سکھر میں 3 مرلے کا مکان بنانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ سے زیادہ لگ جائے گا. اگر آپ زمین بھی خریدو اس میں مکان بھی بناؤ تو 1 کروڑ سے اوپر. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جن کے پاس 1 کروڑ بینک میں پڑا ہوا ہے؟ کوئی ہے؟ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ عمران خان کے پاس 300 کنال کا گھر ہے جہاں وہ رہتے ہیں بھائی صاحب. ایک اور گھر ہے ان کا, وہ لاہور میں ہے. وہ 7 کنال 8 مرلے کا ہے. کتنا؟ 7 کنال 8 مرلے. ایک اور گھر یہ بھی ہے. تیسرا گھر اسلام آباد میں ایک فلیٹ ہے. مطلب ایک آدمی کو ایک گھر چاہیے ہوتا ہے بڑی مشکل سے. وہ 3 گھر ہے. لگتا ہے 3 ٹانگیں ہوں گی, ایک ٹانگ ادھر, ایک ٹانگ ادھر, ایک ٹانگ ادھر. حیرانی کی بات ہے. 3 گھر. اس کے بعد 11 ان کی زرعی زمینیں ہیں. 11 ان کی زرعی زمینیں اپنی. اور آپ لوگوں کو جن کے پاس 8,000 روپیہ بھی نہیں ہے, 10,000 روپیہ بھی نہیں ہے, 15,000 روپیہ بھی نہیں ہے, ان کو عمران خان, میں ان کو فراڈیا کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں ایسے کر کے, اچھی سی شیروانی پہن لیتے ہیں بڑی مہنگی سی. ان کے گھروں کے خرچے جو ہیں وہ کروڑوں میں ہیں. ملا کے دیکھیں نا, 14 جدادیں ہیں. 14 جدادوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, کروڑ سے تو اوپر لگ سکتا ہی ہے نا. تو بیٹھ کے شیروانی کہتے ہیں غریبوں کو گھبرانا نہیں. اور کیا ہوتا ہے فراڈیا؟ کروڑوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں, کروڑوں لوگوں کو جن کے پاس 10,000 15,000 روپیہ نہیں ہے, ان کو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں. میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا آ کے ان غریبوں کے ساتھ رہیں, ساری جدادیں بانٹ دیں اور ان کے ساتھ رہیں. 3 مرلے کے مکان میں, 5 مرلے کے مکان میں, چلے 10 میں رہ رہے ہیں, 1 کنال میں رہ رہے ہیں. اچھا, ان کو بھاگنے کا بڑا شوق ہے, وہ بڑا بھاگتے ہیں. وہ کھیلتے تھے نا تو ان کو بھاگنے کا بڑا شوق ہے. تو ابھی بھی وہ بھاگنے کے لیے کہتے ہیں میں جنگلوں میں چلا جاتا ہوں. ہم کہتے ہیں جنگلوں میں نہ جائیں, ایسی جنگلوں میں شیر چیتے بھی ہوتے ہیں. آپ ایسا کریں, آپ چلے 1 کنال بھی نہیں, آپ 4 کنال کے گھر میں رہ لیں. 4 کنال کے, اس میں بھاگنے کے لیے جگہ مل جائے گی. لیکن 300 کنال میں تو نہ رہے. کوئی تھوڑا سا تو خیال کرے. 300 کنال میں رہتے ہیں آپ, تو آپ کیسے اسد زرداری کو پکڑیں گے اور آپ کیسے نواز شریف صاحب کو پکڑیں گے؟ اسی لیے انہوں نے نواز شریف اور اسد زرداری کو نہیں پکڑا, اور وہ دونوں باہر ہیں کیونکہ یہ انہی میں سے ہیں, کیونکہ یہ خود 300 کنال میں رہتے ہیں. تو اس لیے میں ان کو کیا کہتا ہوں, فراڈیے. یہ فراڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, کچھ نہیں دے رہے آپ کو. مہنگائی اور غربت 2 چیزیں دی ہیں ان کو, آپ کو مہنگائی اور غربت, صرف مہنگائی اور غربت, ابھی تک اور کچھ نہیں دیا. اور اب نئی بات کر رہے ہیں آج کل, کہتے ہیں کہ میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں, اس لیے مجھے امریکہ جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے. اور بھائی آپ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں 95% مسلمان ہیں پہلے سے, وہ پہلے مسلمان ہیں, ان کو اسلام کیا بتا رہے ہو؟ وہ تو پہلے سے ہے ان کے پاس. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ وہ تو پہلے سے ہے ان کے پاس. اور مولانا صاحب بھی ہیں, مولوی بھی ہیں, مسجدیں بھی ہیں, کہیں نہ کہیں سے سیکھ لیں گے, سیکھتے بھی ہیں, گھروں سے سیکھ لیں گے. اور آپ کا کیا کام ہے ان کو اسلام سکھانا؟ آپ مولوی ہیں, آپ مولانا ہیں, آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا ہمیں اسلام سکھائیں, اس لیے دیا تھا بتائیں. تو جس کے لیے دیا تھا, کھانا, کپڑا, گھر, روزگار, تعلیم, علاج, اور اس کے بعد سڑکیں, مکان کے بل, اور آمدنی اچھی, اور اچھی تنخواہ, اچھے کاروبار کرنے کا موقع, اس کے لیے ووٹ دیا تھا, اسلام پھیلانے کے لیے نہیں دیا تھا. وہ ہمارے پاس پہلے سے ہے, ہمارے پاس جو نہیں ہے ہم نے اس کے لیے ووٹ دیا تھا. برابری پارٹی پاکستان برابری پارٹی پاکستان ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں, ان کی تو داڑھی بھی نہیں ہے. تو مولوی اسلام سکھائے تو کم از کم داڑھی تو ہوتی ہے, بندہ اس کی بات سن لیتا ہے. یہ روز شیو بھی کرتے ہیں, زیادہ آپ کو اسلام بھی سکھا رہے ہیں. اور
اب کہتے ہیں کہ امریکہ مجھے تنگ کر رہا ہے. اور بھائی آپ کو امریکہ نے کیا تنگ کرنا ہے؟ آپ کو تو عوام نے تنگ کرنا ہے. ابھی عوام نے آپ کو پوچھنا ہے. جب یہ چاہیں گے پھر عوام پوچھے گی, جب یہ جلسے کریں گے کہ بھائی وہ مہنگائی غربت یہ کس طرح کیا آپ نے, اور آپ خود تو 300 کنال میں رہتے ہیں, ہمارا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ جو بول رہے ہیں نا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی امریکہ نے ان کو کچھ نہیں کہا. یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اب یہ غور سے سنیں میری بات. عمران خان جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ اب انہوں نے مذہب کا سہارا لے کے آپ کو جذباتی کرنا ہے کہ دیکھو جی میں تو اسلام کی بات کر رہا تھا, مجھے تو نکال دیا. پہلے وہ کہتے تھے نواز شریف مجھے کیوں نکالا, اب 3 دن بعد عمران خان بھی کہیں گے مجھے کیوں نکالا. تو یہ آنے والا ہے وقت, ان کی بات نہیں ماننی. آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کو اسلام آتا ہے, ہمیں نہیں آتا ہمیں دیں. آپ نے ان سے پوچھنا ہے ہمیں جو چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں دیا, وہ کیوں نہیں دیا, آپ نے یہ پوچھنا ہے. پوچھو گے آپ ان سے, کیونکہ یہی آپ کے پاس نہیں ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ نیا ایک ڈرامہ شوشہ چھوڑنے لگے ہیں اور یہ انسان اتنا فراڈی ہیں کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ پھر آپ کو آ کے نا کوئی نئی بات بتائیں گے. تو نئی بات یہی بتائیں گے کہ میں اسلام کا سپاہی ہوں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کی یہ واحد سپاہی ہے. ہر پاکستانی جو ہے وہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن یہ اکیلے مجاہد بنے ہوئے ہیں. پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے, کیونکہ کچھ دے نہیں سکے آپ کو, اور جو دیا ہے وہ مہنگائی اور غربت دی ہے. تو اب چونکہ ہے کچھ نہیں پاس, تو اب جیبوں میں سے ایسے ایسے کر کے نکال رہے چیزیں, تو ان سے اسلام نکل رہا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں جیب میں. تو ان سے بچ کے رہنا ہے. ان کو عمران خان آئیں گے تو کیا کرنا ہے, ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ برابری پارٹی پاکستان عام لوگوں کی پارٹی ہے اور خاص لوگوں کی پارٹی نہیں ہے. جاگیرداروں, سرمایہ داروں, مافیا, قبائلی سردار, سیاسی پیر اور جتنے وڈیرے ہیں, ہم ان کی پارٹی نہیں ہے. ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں, آپ لوگوں کی پارٹی ہیں.